السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پردیس سے دیس تک۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ کینیڈا کے صوبے اونٹاریو میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ 2018 کے جو انتخابات تھے اس کے بعد اس صوبے کی 42ویں جو پارلیمان ہے وہ عمل میں آئی تھی، جس کے نتیجے میں یہاں پہ جو پروگریسو کنزرویٹو پارٹی ہے اس نے 67 نشستیں لی تھیں اور انہوں نے حکومت بنائی تھی۔ لبرلز جن کے ساتھ ایک مقابلے کی توقع کی جا رہی تھی گزشتہ الیکشن میں، وہ صرف 7 سیٹوں تک محدود ہو گئے تھے، اور اس میں یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لبرل کے اپنے رہنما ہیں، جو ان کے اس وقت کے سربراہ تھے، وہ لوگ اپنی غلطیوں کو مان بھی رہے ہیں۔ ان کے جو اندرونی معاملات اور تنازعات تھے ان کی شکست کی بڑی وجہ بنے تھے۔ لیکن اگر صوبہ اونٹاریو کی بات کی جائے تو اس وقت اس میں میونسپیلٹی کے، ہاؤسنگ کے، ٹرانسپورٹ کے بہت سنگین مسائل ہیں، گمبھیر مسائل ہیں، اور اب کی بار جو پارٹیاں انتخاب میں آ رہی ہیں وہ کیا دعوے لے کر آ رہی ہیں، ان کے منشور میں کیا ہے، کیا یقین دہانیاں ہیں جو اپنے ووٹرز کے سامنے وہ رکھنا چاہ رہی ہیں، جس کی بیس پہ وہ ووٹرز کو قائل کر سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ لبرل پارٹی کی حکومت ہے، جو وفاق میں حکومت ہے کینیڈا کی، جسٹن ٹروڈو کی، انہوں نے بجٹ بھی پیش کیا ہے۔ یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ کینیڈا میں بھی اب کی بار جو خسارے کا بجٹ ہے وہ پیش کیا گیا۔ جسٹن ٹروڈو کی جو سیاسی پالیسی تھی اس کو دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے جو ارلی الیکشن کی کال دی تھی پوسٹ کووڈ سینیریو کو دیکھتے ہوئے، تاکہ وہ ایک میجورٹی لے لیں، لیکن وہ بھی ان کی سیاسی پالیسی کچھ خاطر خواہ کامیاب نہیں ہو پائی تھی، کیونکہ کوئی واضح نمبر یا واضح بڑھوتری وہ اپنے لیجسلیٹرز میں اضافہ نہیں کر پائے تھے، اور انہیں اتحادی حکومت کی جانب جانا پڑا تھا۔ جو ریفلیکشن ہے بجٹ کی، کیا وہ بھی انتخابات پہ اثر انداز ہوتی ہے، صوبائی انتخابات پہ؟ اس پہ بھی بات کریں گے۔ اونٹاریو کے جو ڈومیسٹک پرابلمز ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ لبرلز میں کتنا پوٹینشل ہے کہ وہ ان انتخابات میں جو جون میں ہونے جا رہے ہیں اس پہ کم بیک کر سکیں گے۔ موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو مسلم کینڈیڈیٹس ہیں ان میں سے 50% ایسے ہیں جن کا تعلق پاکستان سے ہے، جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور جو پاکستانی امیدوار ہیں ان کی کیا توقعات ہیں، ان کے دعوے کیا ہیں، ان کے وعدے کیا ہیں، ان کے پاس کیا ہے جو شو کیس میں وہ پریزنٹ کر رہے ہیں ووٹر کے سامنے، اور ووٹر کو مائل کریں گے، اور کتنا حوصلہ افزا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو پاکستانی امیدوار سامنے آ رہے ہیں، بالخصوص پاکستان کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور پاکستان کے رہنے والے لوگ اگر کہیں پہ لیجسلیشن میں ہوں تو یقینی طور پہ ہمارے جو خارجہ محاذ ہے پاکستان کو کہیں نہ کہیں اس سے سپورٹ بھی مل سکتی ہے۔ یہ تمام معاملات ہیں جس پہ ہم ڈیٹیل بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارا پینل بھی موجود ہے۔ فیصل مجید صاحب تجزیہ کار ہیں، کینیڈا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ فیصل صاحب آپ کا شکریہ۔ فیاض ویلانا صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، کینیڈا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویلانا صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ کلید رشید صاحب ہیں، ایسوسیٹ منسٹر بائی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہیں، پروگریسو کنزرویٹو پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ ان سے ہی ہم آغاز کریں گے۔ کلید صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ یہ بتائیے گا، آپ کی اقتدار میں ہے، آپ نے اپسیٹ کیا تھا لبرلز کو، بہت بڑے مارجن سے آپ نے شکست دی تھی، لیکن اب ایک کووڈ کا سینیریو ہے، اس وقت کووڈ نہیں تھا، 17 نومبر 2019 کو کورونا کا پہلا کیس آیا، کینیڈا بھی متاثر ہوا، لیکن میونسپیلٹی کے چیلنجز، ٹرانسپورٹ کے چیلنجز، پھر ہم نے ہاؤسنگ دیکھا، قیمتیں دیکھیں، جو پروفٹ ہے اس میں سے جو گورنمنٹ کو شیئر جاتا ہے وہ بھی زیادہ کر دیا گیا۔ ان سارے چیلنجز کو بڑھنے نہ دینے کے لیے آپ کی حکومت نے اب تک کیا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو۔ دیکھیں، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ 2018 کے الیکشن کے بعد جب ہماری پارٹی نے گورنمنٹ فارم کری تھی اور ایک میجورٹی گورنمنٹ فارم کری تھی، تو ہم لوگ کا اس وقت یہ تھا کہ وی ہیو ٹو میک شیور دیٹ جو یہاں سے پروونس سے، ہمارے آنٹیریو پروونس سے جو جابس یو ایس کی طرف چلی گئی تھی ان کو واپس لے کر آنا، اکانومی کو دوبارہ سے ری بلڈ کرنا۔ لیکن پھر اتفاق ایسا ہے کہ پوری دنیا جو تھی وہ کووڈ کے ایک جسے کہتے ہیں کہ لپیٹ میں آ گئی، اور رائٹ اوے وی ہیڈ ٹو پیوٹ ٹورڈس آر ہیلتھ کیئر سسٹم، کیونکہ جیسا کہ ہم نے دنیا میں دیکھا اور یہاں خاص طور پہ کینیڈا اور آنٹیریو کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم تھا وہ کمپلیٹلی ایک طریقے سے کولیپس ہو گیا تھا، کیونکہ نمبر آف کیسز بڑھ رہے تھے، آئی سی یو بیڈس کیپیسٹی بڑھ رہی تھی۔ لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ وی آر ناؤ ان اے پوزیشن ویئر ریگارڈلیس، آئی مین وی آلویز سے look, COVID is here to stay, and now we just have to do our part to make sure that we have enough healthcare capacity, and not only just healthcare but other things to focus on. اور اب جو ہمارا الیکشن آ رہا ہے جون 2 کو،
इंशाल्लाह उसमें जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट रीबिल्डिंग Ontario's economy, but also to make sure कि we continue to invest in our healthcare system. So खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कल को कोई ऐसा दोबारा से एक सिचुएशन आए कोविड जैसी, then at least we are ready and we don't have to go through lockdowns, because जब भी हम कभी lockdown हमने करा, we felt personally that a lot of business, our economy was impacted, and we don't want that to happen again. सही है खलीद साहब, आपसे मजीद भी बात करते हैं। फयाज विलाना साहब, बीइंग अ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, ये या बीइंग मिनिस्टर, ये क्लेम्स तो हैं खलीद रशीद साहब के, उनकी जमात के। पूरी दुनिया में कोविड, अब सियासी जो लोग हैं, सियासी जमातें हैं, उनके लिए एक जवाब तो है और इसमें कोई दो राय नहीं कि कोविड ने मुतासर भी किया है। लेकिन अभी जो कैंपेन हो रही है फयाज साहब, आप बीइंग अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर ये बताइए, आप उसको क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? जो पोल्स हैं वो क्या बता रहे हैं? वो किसकी शोहरत का ज़्यादा बता रहे हैं? जो पब्लिक के सेंटिमेंट्स हैं उनका झुकाव किसकी तरफ नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया फैसल अब्बासी साहब, और अस्सलाम वालेकुम आपके तमाम प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को भी, खलीद रशीद साहब को, फैसल मजीद साहब को। मैं बात शुरू करने से पहले आपके ऑडियंस के थोड़े से उनके बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़ा सा उन्हें कंपैरिजन से बता दूं कि व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट ओंटारियो टुडे। और ओंटारियो है क्या? ये कनाडा का सबसे बड़ा प्रोविंस है और इसकी पॉपुलेशन बमुश्किल 1.5 करोड़ है, और इसका बजट सालाना जो है वो $199 बिलियन है कैनेडियन डॉलर में। और अगर पाकिस्तान पूरे का बजट देखा जाए कैनेडियन डॉलर में तो वो $58 बिलियन है। तो इसका मतलब है पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा बजट है इस प्रोविंस का, ओंटारियो का। और आबादी पाकिस्तान की 22 करोड़ है, इसकी आबादी 1.5 करोड़ है। तो ये तो एक रफ सा कंपैरिजन, लोगों को आसानी रहे कि हम जो बात कर रहे हैं वो किस कंट्री की, किस सिनेरियो में बात कर रहे हैं। आपने सर्वेस की बात की, तो लेटेस्ट सर्वे जो आए हैं उसमें अभी 4 दिन पहले का एक सर्वे था, उसमें 37% लोगों ने कहा है कि हम कंजर्वेटिव को दोबारा री इलेक्ट करेंगे, कंजर्वेटिव को वोट देंगे। 29% एनडीपी के फेवर में जा रहे हैं और 25% लिबरल के पास जा रहे हैं। हालांकि लिबरल यहाँ कंजर्वेटिव से पहले, जब ये डग फोर्ड प्रीमियर नहीं थे 4 साल पहले, उससे पहले कॉन्टिन्यूसली दे वर इन पावर फॉर 15 ईयर्स। और ये जो डग फोर्ड साहब पिछला इलेक्शन जीत गए थे, वो शायद इनकी अपने से ज्यादा लोगों की जो एक लोग नाखुश थे प्रीमियर कैथरीन, जो लिबरल की प्रीमियर थी, कैथरीन की खराब कारकर्दगी का जो वोट मिला था उसकी बेस पे डग फोर्ड साहब जीते थे 4 साल पहले इलेक्शन। अब इन्होंने इलेक्शन अपनी कारकर्दगी पे जीतना है। अब इनके लिए काफी मुश्किल इन द सेंस होगा कि इन्हें जवाब देना पड़ेगा कि 4 साल हमने क्या किया। पिछले इलेक्शन में तो कैथरीन के अगेंस्ट बात करके तो ये इजीली वॉक ओवर इन्हें मिल गया, ये आ गए। अब इन्हें जवाब देना पड़ेगा। पेंडेमिक ठीक है, एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना था, उसमें जितनी इनसे एफर्ट हो सकी, जितनी ये कोशिश कर सके इन्होंने किया। लेकिन अगर देखा जाए तो 4 साल पहले जब ये गवर्नमेंट में आए थे, लोगों की इनके साथ तवक्कुआत थी, लेकिन गवर्नमेंट में आने के बाद इनके बारे में एक तासुर ये था कि वी फील लाइक वी आर स्टैंडिंग इन अ बुचर शॉप, क्योंकि हर तरफ से कट 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 की आवाज आती थी। इनके बारे में डग फोर्ड साहब के बारे में ये मशहूर हो गया था कि ये गवर्नमेंट में आते ही बैठे हैं जब सीट पे, तो इन्होंने देखा है कि एजुकेशन में इतना स्पेंड हो रहा है, इन्होंने कहा कट लगाओ, फलां जगह इतना स्पेंड हो रहा है कट लगाओ, फलां जगह इतना स्पेंड हो रहा है कट लगाओ। और इतने बेरहमी से इन्होंने कट लगाए कि एकदम इनका ग्राफ नीचे चला गया। अब उस ग्राफ को ठीक है, मे भी इन्हें अपना बुक्स बैलेंस करने के लिए इन्हें सख्त फैसले करने थे, इन्होंने किए, ये बेहतर समझते हैं। अब लोग इनसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये कैंपेन में जवाब दे रहे हैं, लेकिन अब इन्हें एहसास हो रहा है उस वक्त का। अब पिछले 1 महीने से, बल्कि ऑलमोस्ट 6 to 8 वीक्स, ये क्या कर रहे हैं कि ये बहुत सारे वो जो होते हैं ना, दे आर स्टक इन सेरेमोनियल शॉवलिंग। अब ये जो पाकिस्तान में तरीका होता है ना कि तख्तियां लगाओ धड़ाधड़ और धड़ाधड़ मंसूबों के जो है वो करो, इफ्तिताह करो। आप इन प्लेइंग विद गैलरी, जिसको हम प्लेइंग विद गैलरी कहते हैं, बिल्कुल इनके जो मंसूबे इनके मिनिस्ट्रीज में पड़े हुए थे, जिनके ऊपर डस्ट चढ़ी हुई थी, इन्होंने वो सारे पुराने पाइपलाइन में जो मंसूबे थे उनसे डस्ट झाड़ी है। और अब ये धड़ाधड़ लोगों को बता रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। ठीक है, एक इनका टैक्सेस हो सकता है, पॉलिटिकल टैक्सेस, बिल्कुल हक बनता है। ये फयाज साहब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। जरा मंसूबों पे हम आएंगे, हम मंसूबों पे आएंगे। मैं कता कलामी की मुआफी में खलीद रशीद साहब के पास वापस जाना चाहता हूँ। खलीद साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, लिबरल से जब हमारी बात होती है, वो 2018 में अपनी जो अंदरूनी बिलखुसूस पार्टी के तनाज़ात हैं,
جو اندرونی سیاست تھی اس کو بھی اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں، پھر وہ ایک لمبے عرصے تک اقتدار میں رہے، وہ بھی ایک عوام کا سینٹیمنٹ نیچرلی اس میں بدل جاتا ہے، وہ سب چیزیں آپ کی فیور میں گئیں. لیکن اب جب آپ کو کارکردگی کی بیس پہ عوام کا سامنا کرنا ہے تو کیا عوام اس بات کو یا صرف محض کووڈ کے جواز کو ماننے کے لیے تیار ہیں اور اس کو مان کے پھر سے آپ پہ اعتماد شو کریں؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو پاپولیشن، جو لوگ ہیں وہ اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی گورنمنٹ ہے یا کون ایک دیکھیں اصل یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا، دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے پریمیئر فورڈ نے اسپیشلی ڈیورنگ کووڈ جو ہے وہ اس پروونس کو اس کووڈ سے نکالا. اب یہ وہی لیڈر ہیں جو کہ روزانہ ڈیورنگ کووڈ فرام ڈے ون تقریباً آلموسٹ 2 سال روزانہ دوپہر 1 بجے پریس کانفرنس کرتے تھے. جبکہ اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ دیکھیں تو ادر پروونسز یا ایون پرائم منسٹر جو تھے وہ اگر گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو پریمیئر فورڈ روزانہ آنٹیریو کے پارلیمنٹ کے اندر جا کے ایک پریس کانفرنس کرتے تھے. تو لوگوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کرا کہ روزانہ کی بیسس پہ آ کے وہ اپڈیٹس دے رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیں جیسے ابھی فیاض بھائی نے ایک بات کری، فیاض صاحب نے، کہ جو پروجیکٹس تھے اب وہ سارے باہر نکل کے تو ان کی اناگریشن ہو رہی ہے. تو یہ وہ تمام پروجیکٹس ہیں جو کہ ہماری گورنمنٹ نے پہلے سے پرومسز کرے ہوئے تھے کہ یہ تمام پروجیکٹس جو ہے یا انویسٹمنٹ یا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہم کریں گے. لیکن چونکہ ایک ایسی سچویشن آ گئی کہ آپ کافی ساری چیزیں آپ کے بیک برنر میں چلی گئیں، اور اب جو ہے وہ تمام پچھلے آلموسٹ 1 سال سے ان تمام پروجیکٹس پہ دوبارہ سے کام سٹارٹ ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں تو آنٹیریو کے ایک شہر ہے مسیساگا، جس مسیساگا کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں. یہاں پر کینیڈا کا لارجسٹ ہاسپٹل جو ہے وہ بلڈ ہو رہا ہے. اب یہی چیز اگر جو پرانی گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ یہ ہمارا مطلب ہمیں بھی یہ کام کرنا تھا، تو آپ کے پاس اگر 15 سال تھے پہلے تو آپ نے یہ کام کیوں نہیں کرا؟ جو ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم کولیپس کرا ہے، دیکھیں ہم پالیٹکس پہ بات کر سکتے ہیں کہ جی پالیٹیکل وہ باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن جب آپ 15 سال سے گورنمنٹ میں تھے اور آپ کو پتا تھا کہ آپ کے پروونس کی جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً 15 ملین ہٹ کر رہی ہے، تو آپ نے کیوں نہیں ہاسپٹلز پہ کام کرا؟ آپ دیکھیں آپ آنٹیریو جو پروونس ہے اس کی میجورٹی آف کلید صاحب ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو فیصل مجید صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو اس پہ رکھیں گے، اور ان سے یہ پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے میکینزم، طریقہ کار الیکشن کا کینیڈا میں ہوتا کیا. بریک کے بعد آتے ہیں جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا فیصل مجید صاحب نے بھی. فیصل صاحب، آپ نے فیاض بلانا صاحب کے انالیسس بھی سنے، جو کلید رشید صاحب کی جسٹیفیکیشن ہے وہ بھی آپ سن رہے ہیں، اس پر بھی آپ کمنٹ کیجئے گا. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا، ہمارے ہاں پاکستان میں جو الیکشن کمیشن ہے، آج کل تو زیادہ خبریں الیکشن کمیشن سے ریلیٹڈ ہی آتی ہیں، اور جو پارٹی بھی حکومت سے جاتی ہے یا ہار جاتی ہے وہ سب سے زیادہ متنازع الیکشن کمیشن کو بناتی ہے. کینیڈا کے اندر جو صوبائی الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں الیکشن کمیٹی یا کمیشن، اس باڈی کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے، ان کے پاس اختیارات کیا ہوتے ہیں، الیکشن کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس پر پہلے کمنٹ کر دیں. جی بہت شکریہ فیصل صاحب. دیکھیں سب سے پہلے تو میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ آپ کے جو ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ بات کروں گا کہ سر پاکستان کے الیکشن کمیشن کا اور کینیڈا یا انٹیریو کے الیکشن کمیشن کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے سر. یہاں کے جو الیکشن کمیشن ہے، اور اس سے آپ فیاض بلانا صاحب شاید اس بات کریں گے، یہ 100% جو ہے خود مختار ادارہ ہے، اور کوئی بھی پارٹی الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد ان کی طرف پن پوائنٹ نہیں کرتی کہ جہاں پہ جو الیکشن ہے الحمدللہ فیئر اینڈ نیٹ اینڈ کلین ہوتے ہیں. اور کوئی بھی پارٹی آج تک کسی نے بھی پارٹی نے الیکشن کمیشن پہ سوالیہ نشان نہیں اٹھایا. اتنا یہاں پہ فری سسٹم انہوں نے بلڈ کیا ہوا ہے. سب سے اس لیے میں کہوں گا کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اور یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ سر ابھی 28 اپریل کو انٹیریو کی جو گورنمنٹ ہے اس نے اپنا 198.6 بلین اسپینڈنگ کا بجٹ پیش کیا ہے. جو بجٹ انہوں نے 31 مارچ کو پیش کرنا تھا، انٹیریو گورنمنٹ نے اپنے قوانین میں تبدیلی کر کے اس کو 28 اپریل تک لے گئے ہیں، اور
اب جو الیکشن کی ریٹ ہے یہاں پہ جو ڈراپ ہو رہی ہے آئی بلیو سو وہ 4 مئی کو ہو رہی ہے. تو جو یہ بجٹ ہے یہ اب الیکشن سے پہلے ریٹ سے پہلے اس کو اپروو نہیں کروایا جا سکتا. تو گورنمنٹ کے اگر یہ پی سی کی گورنمنٹ الیکٹ ہو جاتی ہے تو 2 جون کے بعد اگر الیکٹ ہونے کے بعد یہ دوبارہ اس بجٹ کو پریزنٹ کرے گی اور اس کو اپروو کروائے گی. لیکن اس بجٹ کو ہم پی سی گورنمنٹ کا جو الیکشن پلیٹ فارم بھی کہہ رہے ہیں. اب ہوا کیا سر کہ اس بجٹ میں چونکہ یہ بجٹ کے حوالے سے مجھے بتایا گیا تھا پروگرام ہے, اس بجٹ میں یہاں پہ جو گورنمنٹ کا سب سے بڑی سپینڈنگ ہے وہ تقریباً $75.2 بلین. فیصل صاحب ذرا نوٹ کیجئے گا, $75.2 بلین صرف اور صرف ہیلتھ سیکٹر پہ ہے, جس کا تذکرہ فیاض گولانا صاحب نے کیا تھا کہ یہاں کی جو آبادی انٹیریو کی صرف 1.5 کروڑ ہے, اس پہ جو ہیلتھ کا خرچہ ہے وہ 75.2 بلین ہے. اور جو دیکھیں سب جو ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں وہ لوگوں پہ خرچ کرتی ہیں. اچھا دوسرا نوٹ کیجئے فیصل صاحب, دوسرا جو اس وقت جو 198.6 بلین میں سے جو دوسرا جو خرچہ ہے گورنمنٹ کا ہے وہ ہے ایجوکیشن سر, جس پہ $32.4 بلین جو ایلوکیٹ کیے گئے ہیں. اور جو یونیورسٹی کے لیے یہاں پہ ہے بچوں کی یونیورسٹی پوسٹ ایجوکیشن کے لیے $10.8 بلین یہاں پہ انہوں نے مختص کیے ہیں. تو یہاں پہ جو فیصل صاحب چیز یہ ہے سمجھنے والی یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے بجٹ لے کے آتی ہیں وہ لوگوں پہ خرچ کرتی ہیں, لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کرتی ہیں, ایجوکیشن پہ خرچ کرتی ہیں, کیونکہ ایجوکیشن ہی کسی بھی معاشرے کی اساس ہوتی ہے, اس کی بنیاد ہوتی ہے, اس کی ترقی کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. تو ان کا جو مین بجٹ ہوتا ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ ہوتا ہے, باقی جو معاملات ہے باقی چیزوں پہ وہ اپنی اسپینڈنگ کر رہی ہوتی ہے. لیکن اب کوشچن مارک آپ کا یہ آتا ہے کہ یہ ان کے 4 سال کی کارکردگی کیسے رہی. اب چونکہ کووڈ-19 چل رہا تھا, چیزیں کافی اب نارمل چل رہی تھی. جب کووڈ-19 کی چیز بہتر ہوئی ہے تو یہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس نے کس طریقے سے ریلیف دینا شروع کیا لوگوں کو. یہاں پہ سر ایک گاڑی کے پیچھے ایک سٹیکر لگتا ہے جس کی پرائس تقریباً $120 پر اینم گورنمنٹ چارج کرتی ہے. ایک تو انہوں نے گورنمنٹ نے وہ ریفنڈ دیا ہے, ٹھیک سر, تمام آل اکراس دا انٹیریو جن کے پاس گاڑی ہے ان کو گورنمنٹ نے 1 سال کا اس کا ریفنڈ دیا اور آگے سے انہوں نے لینا بند کر دیا. دوسرا, اب جن لوگوں کے پاس نوٹ کیجیے گا فیصل صاحب, اب جن لوگوں کے پاس گاڑیاں نہیں تھی ان کا کوشچن آ رہا تھا کہ بھیا جن کے گاڑیاں تھیں ان کو تو آپ نے ریلیف دے دیا ہے, ہمارے پاس گاڑیاں نہیں ہیں, ریلیف کیسے دیں گے. اب یہاں پہ جو لو انکم کے لیے جو کنسیڈریشن کی جاتی ہے فیصل صاحب وہ 38,000 اس کا تھریش ہولڈ تھا. گورنمنٹ نے اس کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ 50,000 اس کو کر دیا, یعنی $50,000 تک وہ لو انکم کیٹیگری میں آ گئے ہیں. اس پہ گورنمنٹ نے ٹیکس ریلیف دیا ہے جس کی ماد میں تقریباً $300 تقریباً اپروکسیمیٹلی ان کو بھی ان کا ٹیکس ریٹ آنا شروع ہو جائے گی. دیکھیں سر پوائنٹ یہ ہے, میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا جس پوائنٹ پہ کہ یہاں پہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے ایک دوسرے پہ یقیناً فنگر سلپ تو کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا آپ نے یہ نہیں کیا, لیکن ساتھ ساتھ وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی کچھ کر رہی ہوتی ہیں تاکہ جو اس کے اثرات ہیں لوگوں کی زندگیوں پہ بھی. میں فیصل صاحب میں یہ چاہ رہا ہوں ابھی جو آپ نے گورنمنٹ کے انیشیٹیوز کا ذکر کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ پرائمریلی فوکس کرتے ہیں لوگوں پہ, ہیلتھ پہ کرتے ہیں, ایجوکیشن پہ کرتے ہیں. لیکن جو پی سی پی کی گورنمنٹ ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کووڈ کے دورانیے میں جتنا انہوں نے پرفارم کیا یہ اتنا ہی ہو سکتا تھا یا کمی کوتاہی رہ گئی ہے جو الیکشن میں ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جیسے فیاض گولانا صاحب نے بھی پہلے تذکرہ کیا کہ کووڈ-19 سے پہلے دیکھیں فنڈامنٹل ڈفرنس کیا ہے, ایک چیز سمجھنے والی چیز ہے کہ فنڈامنٹل ڈفرنس ہے لبرل پارٹی, انٹیریو لبرل پارٹی, انٹیریو پروگریسو پارٹی, کنزرویٹو پارٹی. ڈفرنس کیا ہے کہ جو انٹیریو ایک پاسر یہاں پہ پایا جاتا ہے, انٹیریو لبرل پارٹی بات کرتی اسپینڈ مور ٹیکس مور, جو عام پاسر ہے لوگوں کا, جبکہ جو کنزرویٹو پارٹی کا فنڈامنٹل یہ ہوتا ہے کہ اپنے فزیکلی ڈسپلن کریں, کٹ کریں, جہاں پہ بچت ہوتی ہے بچت کریں. سر جب آپ کٹ کریں گے نا کسی بھی سروسز کو یقیناً لوگ تنگ ہوتے ہیں, اور جب کووڈ-19 سے پہلے انہوں نے اپنے جو بوکس کو بیلنس کرنے کے لیے کٹ کیے ہیں تو اس سے کیا ہوا تھا کہ ان کی گورنمنٹ کا گراف جو بہت نیچے جانا شروع ہو گیا تھا. اب جب کووڈ-19 آیا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ نے, انٹیریو گورنمنٹ نے بلینز اینڈ بلین ڈالر کی ڈیفیسٹ فائنینسنگ کی ہے, لوگوں کو ریلیف دیا ہے اور ڈیلی بیسس پہ لوگوں کو اپڈیٹ کیا. تو ان کا جو لیڈر تھے ڈاک فورڈ, ان کا گراف جو ہے ایک ٹائم پہ شوٹ کر کے وہ اسکائی راکٹ ہو گیا.
تو کووڈ-19 کے دوران ہی میں سمجھتا ہوں کہ انٹیریو گورنمنٹ کسی گورنمنٹ کی جو پروگرس تھی ان کا جو گراف ہے وہ بہت ہائی گیا ہے، اور اسی کا بینیفٹ جو وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے صحیح ہے۔ یہ ذرا میں فیاض ولانا صاحب کو انگیج کروں گا۔ فیاض صاحب، ایک تو فیصل صاحب کے اس کمنٹ کو بھی رسپونڈ کیجیے گا، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈگ فورڈ ہیں ان کا گراف اوپر گیا ہے۔ دوسرا ذرا یہ بھی سمجھا دیں، جو فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ ہے، جو جسٹن ٹروڈو کی گورنمنٹ نے بجٹ پیش کیا ہے، کیا اس کی ریفلیکشن ہمیں صوبوں کے بجٹ پہ نظر آتی ہے؟ ایک بات۔ دوسرا، جو فیڈریشن میں جو جماعت سیاست میں اقتدار میں ہوتی ہے، کیا یہ بھی اپیرنٹلی ہوتا ہے کہ لازمی تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ چانسز ہوتے ہیں، اس جماعت کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ صوبے میں وہ حکومت بنائیں؟ نہیں، یہ بالکل اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں لاسٹ ٹائم یہ جب جیتے تھے اس وقت بھی اوپر فیڈرل میں لبرل تھے، اور نیچے 3 سال سے 3 ٹائم کنٹینیوسلی لبرل یہاں جیت رہے تھے، اور جب لبرل کو انہوں نے ڈیفیٹ دی کنزرویٹو نے، تو اب تو یہ زیادہ بہتر کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں پہلے سے۔ اب یہ کارکردگی کی بنیاد پہ بات کر سکتے ہیں، پہلے ان کے سارے ہوائی وعدے تھے، اب کارکردگی کی بات ہے۔ کارکردگی کی بات مشکل ضرور ہوتی ہے، لیکن اگر ان کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہوں تو یہ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ پھر بات آتی ہے کرزمیٹک شخصیتوں کی۔ 3 اس وقت مین لیڈر ہیں، ڈگ فورڈ ہیں ان کے کنزرویٹو پارٹی کے، لبرل کے اپنا ڈیل ڈوکا ہیں، اور اینڈریو ہارویتھ ہیں این ڈی پی کی، جو اس وقت اپوزیشن لیڈر بھی ہیں۔ ان کے پاس 40 سیٹیں ہیں اور ان کے پاس 67 شاید سیٹیں ہیں ان کے پاس، تو وہ بھی کوئی کمزور نہیں ہے کینڈیڈیٹ۔ اب تک کے جو سرویز آ رہے ہیں اس میں ٹاپ پہ جا رہے ہیں ڈگ فورڈ پاپولیرٹی کے حساب سے، نمبر 2 پہ اینڈریا ہارویتھ جا رہی ہیں، تیسرے نمبر پہ ڈیل ڈوکا جا رہا ہے۔ حالانکہ لبرل بڑی پارٹی ہے، یہاں اقتدار میں رہی ہے، ان کے کینڈیڈیٹ سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس پاکستانی نژاد آلموسٹ میرے خیال میں 6 کے 8 ہمارے ٹکٹ ہولڈر لبرل کے الیکشن لڑ رہے ہیں پاکستانی۔ کنزرویٹوز میں تو ہمارے صرف یہ کلید بھائی ہیں، اور انشاءاللہ یہ جیتیں گے، میں 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ ان کی کارکردگی کی بات ہم بعد میں کریں گے، لیکن ابھی تک جو سرویز آ رہے ہیں اس کے مطابق پبلک یہاں کہتی ہے کہ ہمیں ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن اور لانگ ٹرم اور ٹرانزٹ میں ہمیں سفری سہولتیں چاہیے، ان پہ ہم نے ڈالر خرچ کرنے ہیں۔ اب اس الیکشن میں تینوں پارٹیوں نے یہ پروو کرنا ہے کہ دے آر دا بیسٹ ٹو ڈیلیور۔ بات ہونی ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیے کہ کن کن سیکٹرز میں ہم نے ڈالر سپینڈ کرنے ہیں، یہ تو آئیڈینٹیفائی ہو گیا، پبلک چاہتی ہے، سمجھتی ہے۔ اب صرف انہوں نے پروو کرنا ہے کہ وی آر دا بیسٹ ٹو ڈیلیور۔ اس میں جب بات آئے گی، جس طرح یہ کہتے ہیں جی کہ یہ اس میں پینڈیمک میں، فار ایگزامپل لبرل والے یا این ڈی پی والے کہتے ہیں کہ پینڈیمک میں اس طرح ریزلٹ نہیں کر دے سکے ڈگ فورڈ اور ان کی گورنمنٹ جس طرح دینے چاہیے تھے، تو ان کے پاس کاؤنٹر ایگریمنٹ کنزرویٹو والوں کے پاس یہ ہے کہ بھائی اگر ہمارا کرونیکلی اوور کراؤڈڈ ہمارا ہاسپٹل سے، اور اگر ہمارے لانگ ٹرم کیئر سسٹم ایگزاسٹ ہو گیا تھا، اور اگر ہماری نرسنگ ہومز میں ویٹنگ لسٹیں جو ہیں وہ کرونیکلی لینتھی ہو گئی تھی، تو اٹ واز آل بیکاز آف دیم، کہ وہ 15 ایئرز تک لبرل والوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا اس شعبے میں، اور اب جب پینڈیمک آ گیا تو ہمارا سسٹم سارا ایکسپوز ہو گیا۔ تو یہ اپنے سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود کلید رشید صاحب کا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ وہ ایوری ڈے پریس کانفرنس کر رہے تھے، باہر جا رہے تھے، ہی از اے ڈوئر۔ وہ ابھی سنو جب ہو گئی تھی، بہت زیادہ سنو اسٹارم آیا تھا، تو خود وہ شاول لے کے باہر آ گئے تھے، حالانکہ اٹ واز اے کڈی شاول، وہ چھوٹے بچوں والا جس سے بچے سنو سے کھیلتے ہیں، وہ ہاتھ میں پکڑ کے اور فوٹو آپ کے لیے انہوں نے وہ سنو اپنے اسٹاف ممبر کو گاڑی نکلوا رہے تھے سنو سے۔ اس طرح کے کام انہوں نے بہت کیے، لیکن ہی از اے ڈوئر، وہ ایکٹیو ہے، باہر نکلتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کی پی آر اچھی ہے، پریزنٹیبل ہے۔ اب تک اس نے 4 سال میں اپنی جتنی ایفرٹ وہ کر سکتا تھا وہ کی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تینوں لیڈرز میں، تو اس وقت وہ جینوئنلی ٹاپ پہ ہے، اور ان کے دوبارہ جیتنے کے چانسز ہیں، لیکن مختلف کچھ کانسٹیٹوئنسیز ایسی ہوں گی جن میں لبرل والے اور این ڈی پی والے برابر انہیں ٹف ٹائم دیں گے، حتیٰ کہ گرین پارٹی کا جو ہے 4%۔ ٹھیک ہے فیاض صاحب ایک بریک لینا ہے۔ بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو کلید رشید صاحب سے جو ان کا مینیفیسٹو ہے وہ کیا ہوگا اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، ہمیں کلید رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کلید صاحب، ہمارے ہاں پاکستان میں 2 چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے الیکشن کے دوران۔ ایک، کس جماعت کا نعرہ کیا ہے، جس طرح مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی کا نعرہ روٹی کپڑا اور مکان آج تک زندہ ہے، اور اس کی بیس پہ انہیں لوگوں نے پذیرائی بھی دی۔ یا طاقت کا سر چشمہ عوام ہیں، جو بھٹو صاحب کا ایک مینیفیسٹو کے اندر جو لائنز تھیں۔
اب جب آپ الیکشن میں جا رہے ہیں، آپ کے ہاں نعرہ کیا ہے اور آپ کے ہاں مینیفیسٹو کیا ہے، اس کی کی پوائنٹس کیا ہیں؟ جی بالکل فیصل صاحب، دیکھیں یہاں پہ تو خیر نعرہ تو ایسا کوئی نہیں ہے، لیکن 100% ہم لوگوں نے جو ہمارا، اگر آپ پلیٹ فارم دیکھیں تو اٹس آل اباؤٹ گیٹ اٹ ڈن. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ری بلڈنگ آنٹیریوز اکانومی. اگر آپ دیکھیں تو ہماری ایون ڈیورنگ کووڈ بھی ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ہمارے پروونس کے اندر کوئی بھی پی پی ایز جیسے اگر ماسک ہو گئے یا کوئی بھی پروٹیکٹیو اکوپمنٹس ہو گئے، ان کو بنانے والی کوئی کمپنیز جو تھیں وہ بہت لمیٹڈ تھیں. اب ہم لوگوں نے الحمدللہ یہاں پہ اب ہم خود جو ہے وہ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں ان پی پی ایز کی. اس کے علاوہ یہاں پہ جو آٹوموٹیو سیکٹر ہے اب وہ واپس سے یو ایس سے کینیڈا کے اندر آ رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ انوائرمنٹ کریٹ کرا ہے ان آرگنائزیشنز، ان کمپنیز کے لیے کہ وہ واپس یہاں پر آئیں. تو ری بلڈنگ آنٹیریو یا ری بلڈنگ آنٹیریوز اکانومی جو ہے وہ ہمارا ایک نمبر 1 جو ہماری کی پرائیورٹی ہے. اس کے بعد جو نمبر 2 ہماری کی پرائیورٹی ہے وہ ہے ورکنگ فار ورکرز، یعنی کہ جو یہاں پہ اس وقت لوگ جاب کر رہے ہیں ان کو ہم کس طریقے سے ہم میک شور کریں کہ یہاں پہ لوگ جو ہے ان کو مزید جاب مل سکے. دیکھیں جو یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جابس نہیں کریٹ کرتی، گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے تاکہ کمپنیز یہاں پر آ سکیں اور آ کے پھر وہ کمپنیز جو ہے وہ جاب کریٹ کر سکیں. اب اگر میں ایز اے منسٹر آف ٹیکنالوجی، میرا کام کیا ہے، میں یہاں پہ اس وقت یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو ٹیک کمپنیز ہے وہ آنٹیریو کے اندر آئیں. میں یہاں پہ وہ انوائرمنٹ کریٹ کر رہا ہوں ان کے لیے، تاکہ جب وہ یہاں پر آئیں گی تو وہ تھاؤزنڈس اینڈ تھاؤزنڈس آف جابس جو ہے وہ کریٹ کریں گی. اس کے بعد جو ہمارا نمبر 3 ہماری پرائیورٹی ہے اس میں بلڈنگ انفراسٹرکچر اینڈ ہائی ویز. اب جیسا کہ فیاض صاحب نے اور فیصل مجید صاحب دونوں نے یہ بات کری کہ ہمارے پروونس کی پاپولیشن جو ہے وہ تقریباً کلوز ٹو 15 ملین سے ابھی اوپر ہمارے پروونس کی جو ہے پاپولیشن ہے وہ ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو نہ ہمارے یہاں پہ اتنے ہاسپٹلس ہیں نہ ہائی ویز ہیں. اور اب ہم لوگ جو ہے اس وقت ہمارا فوکس جو ہے وہ ہاسپٹلس بنانا، کیونکہ ہم جیسے ابھی فیاض صاحب نے بات کری کہ یہاں پہ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم کووڈ کی وجہ سے ایکسپوز ہو گیا کہ یہاں پہ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم جو تھا couldn't sustain جو کووڈ سچویشن تھی. اسی لیے اب ہم یہاں پر ہر اس پروونس کے اندر میجورٹی آف سٹیز کے اندر اب ہم ہاسپٹلس بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پروونس کے اندر دیکھیں تو تقریباً 3 سے 4 مین ہائی ویز ہیں، اور جبکہ ہماری پاپولیشن کہہ رہے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ ہے ان دا نیکسٹ 5 to 10 years ہماری پاپولیشن کلوز ٹو 20 ملین کے قریب ہو جائے گی. تو اب ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس وقت اب ہائی ویز بنا رہی ہے، برجز بنا رہی ہے، تاکہ ہماری جو ٹریڈ ہے، لوگ یہاں پہ گریڈ لاک کے اندر آورس اینڈ آورس بیٹھے رہتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ وہ گریڈ لاک ختم کریں، اس لیے ہم ہائی ویز بھی بنا رہے ہیں، برجز بھی بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن یعنی کہ جو ہمارا سب وے سسٹم ہے اس کو اب ہم مزید ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. اس کے بعد جیسے ابھی فیصل صاحب نے ٹھیک جی میں ذرا فیصل صاحب کی طرف ہی جانا چاہ رہا ہوں. کلید صاحب پھر آپ کی طرف آتے ہیں. فیصل صاحب یہاں یہ تو ان کے منشور میں سب معاملات ہیں جو انہوں نے عوام کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن میرا جو سوال آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ ابھی فیاض صاحب نے بھی بتایا کہ جو پاکستانی نژاد لوگ ہیں انہوں نے ترجیح دی لبرل پارٹی کے پلیٹ فارم کو، اس کے توسط سے وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں. کیا ریزن ہے کہ لبرل کو پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے یا پاکستانی کنٹیسٹنٹ کی جانب سے کیوں چوز کیا جاتا ہے؟ دیکھیں فیصل صاحب، یہاں پہ جو عام فہم تاثر پایا جاتا ہے کہ فیڈرل لیول پہ کہ جو لبرل پارٹی ہے وہ امیگرینٹ فرینڈلی پارٹی ہے. میں فیڈرل لیول کی بات کر رہا ہوں. تو اس وجہ سے یہاں جو پاکستانی کینیڈی کمیونٹی ہے اس کا شروع سے ایک ٹرینڈ رہا ہے، وہ ان کا جو جھکاؤ ہے وہ لبرل پارٹی کی طرف رہا ہے، فیڈرل لبرل پارٹی اور انٹیریو لبرل پارٹی کی طرف رہا ہے امیگریشن کی وجہ سے. لیکن اب کنزرویٹو پارٹی میں ہمارے لوگ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری جو کمیونٹی کا جو جھکاؤ ہے وہ کنزرویٹو پارٹی کی طرف نہیں ہو سکا، جو کہ میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے، تاکہ جو ہمارا ایک ہمارے جو
हमारे जो कंसर्न्स हैं उस पार्टी तक भी जा सकें। अब हो क्या रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारे दोस्त हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी और एनडीपी की तरफ भी जाना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पे जो ओंटारियो लिबरल पार्टी का जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें जो 6 कैंडिडेट हैं वो ओंटारियो लिबरल पार्टी के 6 कैंडिडेट जो पाकिस्तानी कैनेडियन हैं, और सिर्फ एक ही कैंडिडेट हैं खलीद रशीद साहब जो मिनिस्टर भी हैं, और वो ओंटारियो कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से हैं। अब जब से ये हमारे एमपीपी बने हैं यहाँ पे, इन्होंने मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा काम किया है, एक ब्रिज का किरदार अदा किया है पाकिस्तानी कैनेडियन कम्युनिटी और पार्टी के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा किया है। तो अब ये देखा जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारी कम्युनिटी है उसका जो रुझान है, वो ट्रेंड है, वो पीसी पार्टी की तरफ भी बढ़ रहा है, और मैं देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में जो है लोगों का मजीद उस तरफ ट्रेंड जाएगा। अब हुआ क्या होता है कि सर यहाँ पे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है, स्पेशली जो फिजिकल पॉलिसीज होती हैं, यहाँ की जो यूथ है, फैसल साहब ये एक अहम चीज समझने वाली है, क्या यहाँ की ये यूथ है वो देखती है कि किस पार्टी की फिजिकली तौर पे डिसिप्लिन लोग हैं और फिजिकली हमें रिलीफ दे सकते हैं, वो उस तरफ उनका ट्रेंड ज्यादा होना शुरू हो जाता है। अब 2018 के जब इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त हमारी पाकिस्तानी कैनेडियन यूथ का जो ट्रेंड था वो एनडीपी की तरफ ज्यादा था, चूंकि वो मराहत की ज्यादा बात कर रही थी। लेकिन इस दफा जो देखने में आ रहा है यूथ का जो ट्रेंड है वो ज्यादातर देखने में आ रहा है कि वो पीसी की तरफ पार्टी की तरफ जा रहा है, जो खलीद रशीद साहब की पार्टी है। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि ये बात करते हैं कि हम, इनका जो मौकफ ये होता है कि हम टैक्स करेंगे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसा आपकी पॉकेट में डालेंगे। अब यहाँ की जो यूथ है, यहाँ पे जो जॉब कर रही है, जिनके 100 के या 150 के इनकम है जी, तो वो उनकी जेब में थोड़ी सी पैसा ज्यादा आता है। इसकी वजह से हमारी यूथ का जो ट्रेंड है इस वक्त झोंका जो पीसी की पार्टी की तरफ से आ रहा है। एक और चीज सर चलते चलते मैं याद बता दूं यहाँ पे। जी बिल्कुल ठीक है जी ब्रीफली जी। अब देखें कि इन्होंने, डग फोर्ड ने तकरीबन सबको, जितने ओंटारियो के रहने वाले हैं उनको, किसी को $100 रिलीफ दिया हो, किसी को टैक्स में रिलीफ दिया हो, को टैक्स अपना गाड़ी की प्लेट में रिलीफ दिया हो, 150, 200, 300 करके सबको इन्होंने ओंटारियो में रिलीफ दिया। इस वजह से मैं मिस्टर डग फोर्ड जो ओंटारियो लिबरल कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं, इनको मैं समझता हूं कि इस वक्त वो बेस्ट रिटेल पॉलिटिशियन मैं इनको कहूंगा कि रिटेल पॉलिटिशियन ये है कि उन्होंने 100, 200 करके सबको खुश करने की कोशिश की है। जी ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। फयाज बिलाना साहब, यहाँ फैसल मजीद साहब ने पहले एक आर्गूमेंट दिया था कि जो वेलफेयर स्टेट्स होती हैं वो स्पेंड करती हैं लोगों पे, और उसकी मिसाल ये दी कि जो 75.2 बिलियन डॉलर हैं वो इस बजट में हेल्थ के लिए मुख्तस किए गए, 32.4 बिलियन डॉलर जो हैं वो एजुकेशन के लिए हैं, और 10.8 बिलियन डॉलर यूनिवर्सिटीज़ के लिए, पाकिस्तान में जिसे हम हायर एजुकेशन कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, हेल्थ और एजुकेशन और ये वेलफेयर सेक्टर जो है वो प्राइम प्रायोरिटी होता है वेलफेयर स्टेट्स में। लेकिन अब जो कनाडा के अंदर हाउसिंग का इस वक्त हालात हैं, क्या ये क्राइसिस की जानिब जा रहे हैं, या अगर क्राइसिस की जानिब नहीं भी जा रहे तो इससे निमटने के लिए आप नहीं समझते कि बजट में कुछ थोड़ा शफल होना चाहिए था, कुछ इस तरफ कुछ सब्सिडी, कोई ग्रांट आनी चाहिए थी ताकि एट द एंड निपटा जा सके इस सूरत हाल से? आपने बिल्कुल सही मेंशन किया। अभी लेटेस्ट एक सर्वे आया है, उसमें पूछा गया है ओंटारियो में रहने वाले लोगों से कि हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी के हवाले से आप कितने खुश हैं। तो 86% लोगों ने कहा कि वी आर नॉट हैप्पी। 86% बहुत खतरनाक परसेंटेज है। इसी तरह हेल्थ केयर के हवाले से पूछा गया कि हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज हैं और डग फोर्ड गवर्नमेंट की जो इनकी उसमें है कारकर्दगी है, उससे आप हैप्पी हैं। तो 76% ने कहा कि वी आर नॉट हैप्पी। तो ये दो मेन शोबे हैं, हाउसिंग एंड हेल्थ केयर, कि उसमें बहुत बड़ी परसेंटेज लोगों की कह रही है कि वी आर नॉट हैप्पी। लेकिन फिर आगे लोग ये देखते हैं कि अगर डग फोर्ड को नहीं तो फिर किसको लेके आएंगे, तो वहां जाके दूसरी पार्टी थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती हैं। लेकिन जहां तक आपने बजट की बात की, तो बजट में भी फॉर एग्जांपल एजुकेशन में हम कहते हैं 10.7 या 10.8 बिलियन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज को दे रहे हैं, तो क्रिटिक्स कह रहे हैं कि जी ये आप क्यों दे रहे हैं, इस पे कट लगाएं। हालांकि अभी कुछ अर्सा पहले एक स्टडी आई थी, उसमें ये बताया गया था कि नॉर्थ अमेरिका मीन्स कनाडा एंड अमेरिका, इनमें
جو کالجز اینڈ یونیورسٹیز ہیں دے جنریٹ دیئر ریونیو 83% آف دیئر ریونیو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سے جو فیسیں لیتے ہیں 83% ریونیو وہاں سے جنریٹ ہوتا ہے. یہ جو 10.7 بلین آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فار ریمیننگ 17% کے لیے ہے. اتنا خرچ کرنے کے باوجود کالجز اینڈ یونیورسٹیز کے ایکسپینسز جو ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے دے رہے ہیں. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ان کی گورنمنٹ اور کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس انٹیریو میں آئیں اور یہ ان کے لیے ایک فرینڈلی اور لیکوریٹو ڈیسٹینیشن انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے بنا رہے ہیں. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جتنے زیادہ آتے ہیں اتنا فائدہ ہوگا. ایک تو آپ کو ینگ لیبر مل جاتی ہے, وہ یہاں کے جاب کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر یہاں اپنے پیسے پہ اپنا پیسہ خرچ کر کے کینیڈین ایجوکیشن لیتے ہیں, اپنا پیسہ خرچ کر کے کینیڈین ورک پلیس اسکلز انہینس کرتے ہیں, اور آفٹر کمپلیٹنگ دیئر ایجوکیشن لائک 2 years 3 years اور 4 years وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ کینیڈین سسٹم میں آرام سے اسیمولیٹ ہو جائیں اور کینیڈین سسٹم کا حصہ بن جائیں. تو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس یہاں آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے, لیکن ان پہ جو کرٹکس والے جو تنقید کرنے والے ہیں وہ یہاں جانے نہیں دیتے ہاتھ سے کوئی موقع بھی, کیونکہ یہاں لوگ اس طرح نہیں کہتے کہ کوئی بریانی کا ایشو ہے یا کوئی پینے والے نان ہوں گے یا کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے. اس طرح کے نعرے یہاں نہیں ہوتے, اور نہ یہاں کوئی وہ اپنا ایبسولوٹلی ناٹ اور اس طرح کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے اس چکر میں ووٹ لے لیں گے. یہاں ہر بندے کے فنگر ٹپس پہ ہیں نمبر, لوگ اپنے بتاتے ہیں کہ جی آپ نے اتنا ہیلتھ پہ خرچ کیا تھا اتنا نہیں کیا تھا. فار ایگزامپل یہاں انہوں نے ابھی انہوں نے کہا فیصل مجید صاحب نے کہ انہوں نے لو انکم انڈیویجول اینڈ فیملی ٹیکس لفٹ کریڈٹ جو ہے وہ 38,500 سے بڑھا کر 50,000 کا انہوں نے پرومس کیا کہ ہم 50,000 کر دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ انکم ٹیکس 20% لوگوں کو کٹ مل جائے گا, یہ ایک بڑی فیور ہوگی. پھر یہاں انہوں نے ایک بڑا کام کیا کنزرویٹو گورنمنٹ نے, انہوں نے 25 سال تک کی عمر کی یوتھ کے لیے دوائیاں فری کر دیں. اب یہ بہت بڑا اس سینس میں تھا کہ یہاں یوتھ 18 سال کے بعد جب اپنے والدین کی سرویلنس سے آؤٹ ہوتی ہے وہ 18 سے لے کر 25 سال تک 7 سال کے عرصے میں وہ کیئر لیس ہو جاتے ہیں اپنے ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے, وہ کیئر نہیں کرتے تھے, اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ وہ پھر سیریس بیماریوں میں جب کریٹیکل سچویشن میں ہوتے تھے تو دین دے ہیو ٹو گو بیک ٹو دا ہاسپٹل, اور پھر گورنمنٹ کو ان پہ زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا تھا. تو انہوں نے 25 سال تک دوائیاں فری کر دی, یہ انہوں نے اچھا کیا. ٹھیک ہے ویلانا صاحب, آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا, یہ آپ انیشیٹیوز جو ہیں وہ بتا رہے ہیں. میں ذرا کلید رشید صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. کلید صاحب, آپ ڈیجیٹلائزیشن کے منسٹر ہیں. ہمارے ہاں میں صرف آپ سے رہنمائی بھی چاہ رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی تھوڑی سمجھ آ جائے. ہمارے یہاں پچھلے دنوں ایک بہت بڑا ایشو رہا EVM کا, جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین تھی اس کا, اور اس پہ بہت زیادہ لیجسلیشن بھی ہوئی. پھر لیجسلیشن کے علاوہ جو اپوزیشن پارٹیز تھی وہ اس پہ کرٹیسزم بھی کرتی رہیں. ہمیں ذرا یہ سمجھا دیں کہ کینیڈا کے اندر جو الیکشن ہونے کا طریقہ کار ہے, ووٹ پول کیسے کیا جاتا ہے, پھر کاؤنٹنگ میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے, نتائج آنے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے, اور اس میں جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے, جو ڈیجیٹل ایکوپمنٹ ہے یا جو ڈیجیٹلائزیشن ہے, اس کا کتنا رول ہے, اس سے کتنا مستفید ہوتا ہے کینیڈا کی جو الیکشن باڈی ہے جو الیکشن کنڈکٹ کرتی ہے. جی فیصل صاحب, سو بیسکلی یہاں پر اس وقت کینیڈا کے اندر اگر آپ فیڈرل الیکشنز دیکھیں تو ابھی بھی فیڈرل الیکشنز میں جو ووٹنگ مشینز ہیں وہ ابھی بھی آپ کو مینولی جو ہے وہ ووٹ ڈالنا ہوتا ہے. لیکن پروونشلی پروونس آف آنٹیریو کے اندر چونکہ جیسا کہ فیصل مجید صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ اٹس این انڈیپینڈنٹ باڈی, تو الیکشن آنٹیریو جو ہے ہمارے جو پروونس کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ الیکٹرانک جو بیلٹنگ ہے وہ کرتا ہے. تو بیسکلی اس کا ایک بہت سمپل پروسیس ہوتا ہے کہ جب ایز این انڈیویجول اگر آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو آپ کو ایک پیس آف پیپر دیا جاتا ہے جس میں تمام کینڈیڈیٹس کے نام ہوتے ہیں, اینڈ دین یو جسٹ ہیو ٹو بیسکلی مارک ایز این ایکس ان فرنٹ آف کہ آپ جس کسی کو بھی آپ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں, اور پھر وہ جو پیپر ہے آپ اپنے سامنے جو ہے وہ مشین کے اندر ڈالتے ہیں. اس کا جو ایک فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے یہاں پر رات کو 9 بجے ووٹنگ اگر بند ہوتی ہے تو تقریباً 9:05 تک جو ہے آپ کو پولس سے ریزلٹس آنے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ 9 o'clock پہ جب ووٹنگ بند ہوتی ہے دین دے جسٹ ہیو ٹو پریس ون بٹن اینڈ اٹ اسپلز آؤٹ کہ اس پولنگ اسٹیشن کا کیا ریزلٹ ہے. جیسے مجھے یاد ہے کہ 2018 کے اندر بائی 9:10 9:15 کیونکہ 9 بجے ووٹنگ بند ہوئی تھی تو بائی 9:15 ہمارے پاس تمام ریزلٹس آ گئے تھے کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ بنا رہی ہے. ایون خود مجھے میری اپنی رائڈنگ کے اندر جو ہے تقریباً 9-10 تک مجھے تمام ریزلٹس جو تھے وہ پتہ چل گئے تھے.
تو اگین فرام اے پروونشل پرسپیکٹو یہاں پہ ابھی بھی الیکٹرانک ووٹنگ ہو رہی ہے اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں وہ یوز ہو رہی ہیں. فیڈرلی ابھی بھی دے اسٹل ہیو اے لاٹ آف ورک ٹو ڈو, لیکن آئی تھنک دیر از اے بینیفٹ ٹو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کیونکہ اٹس ویری کلین اور اٹس اے ویری سمپل پروسیس. مطلب اس میں کوئی اتنے ایفرٹس نہیں کرنی پڑتی, اٹس جسٹ ویری سمپل اسٹریٹ فارورڈ پروسیس. ٹھیک ہے, خالد رشید صاحب منسٹر فار ڈیجیٹل ٹیکنالوجی صوبہ کینیڈا ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بہت شکریہ. فیصل مجید صاحب, فیاض ویلانہ صاحب, آپ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.